کربلا شہادت کے بعد پیغام حسین کا بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تمام مسلمان بھائیوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم سب کو کچھ دیر بیٹھ کر دین کے باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ و تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالی نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی اللہ و تبارک تعالی نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور ان تمام مسلمانوں سے بھی بہتر، افضل و اعلیٰ جناب حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا یہ بڑا احسان کرم شکر ہے کہ اللہ نے ہر اعتبار میں ہر طرح سے ہم سب کو اچھا بنایا۔ جیسا کہ محرم کا مہینہ چل رہی ہے، اب کچھ دن کے بعد محرم کا مہینہ ختم ہو جائے گا، تو محرم کے مہینہ میں ہم نے سنا پچھلے جمعہ میں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ شہادت کس طرح سے ہوئی، کیسے ہوا؟ جو اللہ کے راہ میں جان دیے، جو اللہ کے راہ میں شہید ہوئے، قرآن کی وہ آیت بھی میں نے پڑھی، اور آج بھی قرآن کی پارہ نمبر 4 میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو میرے راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے راہ میں شہید ہوئے، جتنے بھی لوگ اسلام کے اندر شہید کیے گئے، جو بھی اپنا جان قربان کیا اسلام کے لیے، اللہ و تبارک تعالیٰ نے ان کو زندہ کہا قرآن کے اندر بھی، اور اسے زندہ کہنے کے بعد پھر کہا کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارے طرح انہیں کھاتے اور پیتے بھی ہیں۔
مرنے کے بعد انسان ختم، لیکن شہید کا ذکر ہے کہ جب وہ شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ خیال نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق دیتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم بھی کھاتے ہیں، ویسے شہیدہ کرام بھی اللہ ان کو رزق دیتا ہے، ہم ان کے رزق کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، اللہ ہی کو معلوم۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتے ہیں۔ آپ نے سنا شہید اعظم کی، تو آج کچھ باتیں باقی ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں اس جمعہ میں، کہ کربلا کے بعد، شہادت کے بعد کیا ہوا اور کیا پیغام دے کر امام حسین نے اس جہاں سے، اس دنیا سے گئے۔ کربلا کے سرزمین سے ہم لوگوں کو کیا کہہ کر، کس پہ اشارہ کر کے گئے۔ آپ نے سنا کہ کس قدر لڑائی ہوئی، کیسے ہوا، میں نے پچھلے جمعہ میں اور بیان بھی کیا تھا۔ اور آج جو شہادت ہونے کے بعد اب کیا ہوا، تھوڑا باقی تھا، بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں اور بزرگوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور یہ پیغام دے کر گیا کہ سرزمین، ہم کو پوری تاریخی واقعات میں کربلا میں 3 بات سمجھ میں آتی ہے، اور 3 ہی بات کا ذکر زیادہ ہے، اور یہی 3 بات پر جو چلے وہ حسینی ہیں، وہ حسین والے ہیں، وہ حسین کا ماننے والے ہیں۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں فضول ہے، بیکار ہیں۔ تو 3 بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پہلا صبر کیا۔ پہلا کیا کیا؟ صبر کیا۔ صبر اس طرح سے کیا، آپ دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، آپ نے جانا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان، اہل اولاد کو لے کر کربلا کے سرزمین پر گئے، سب کو قربان کر دیا، ایک ایک کو سب کے جان قربان ہو گئے، اور اپنے بیٹا کو شہادت کے جام پیتے ہوئے دیکھتے ہوئے صبر کیا۔ اولاد قربان ہوا، صبر کیا، بھانجے بھتیجے قربان ہوئے، صبر کیا، جو بھی ان کے حسین والے تھے، جو بھی قربان ہوئے، شہید ہوئے، سب کو دیکھ کر دل میں صبر کیا، نہ چیخا ماری، نہ پیٹا، نہ رویا، نہ کودا، کچھ نہیں سوائے صبر کے، دل تھام لیا اور اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے اور صبر کیا، اللہ ہماری قربانی کو قبول کر لے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلا سبق حسین نے کربلا کے سرزمین سے دیا جو، وہ کیا ہے؟ صبر۔ حسین رضی اللہ عنہ نے ہمارے زندگی میں کہہ دیا کہ اب تمہیں صبر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، تمہارے اوپر کتنے بھی مصیبتیں آئے، کیسی بھی چیزیں آئے، چاہے کسی قسم کا کوئی مصیبت ہے تو تم صبر کرنا، تم کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ آج ہماری حالات اگر اچھے نہیں ہیں، ہم پریشان ہیں، ہماری تکلیفیں ہیں، مگر صبر کرے، اللہ کو یاد کرے، صبر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، صبر کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، یہ حسین نے پیغام دیا، اور یہی ہمارے لیے حسینی ہے۔ جو شخص آج زمانے میں کسی قسم کا کوئی تکلیف میں ہو، پریشان میں ہو، کیسے بھی ہو، اگر اس نے اپنے دلوں کو صبر کے ساتھ کام لیا، وہ حسینی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حسینی ہے، کیونکہ حسین کا پیغام کربلا کے سرزمین پہ یہی ہے کہ جس نے صبر کیا وہ حسین ہے، صبر کرنے کا نام حسین ہے۔ جس نے کربلا کے سرزمین پہ اپنے پورے خاندانوں کو، اپنے اہل اولاد کو قربان کرتے ہوئے دیکھا، قربان ہوتے ہوئے دیکھا، پھر بھی اپنے دلوں میں پتھر رکھ کر اپنے دلوں کو صبر کے ساتھ اللہ کو یاد کیا اور صبر کے ساتھ کام لیا، بلکہ نہ کسی قسم کا کوئی جو ہے آواز شور ہوئی، بلکہ اپنے دلوں کو صبر کے ساتھ کام لیا۔ کون؟ حسین۔ پہلا سبق ہمیں دیا ہر مسلمان کو، آج جتنے بھی کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، جو بھی آج شخص، ہم اور آپ جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر ہیں، جو کہتا ہے کہ میں حسین ہوں، حسینی ہوں، حسین کے ماننے والا ہوں، یا حسین کا طریقہ مانتا ہوں، یا حسین سے جو ہے حسین کا چلتا ہوں، تو ان کو پہلا کیا کرنا؟ صبر کرنا، کیونکہ کربلا کے سرزمین میں حسین نے صبر کیا۔ اور پتہ چلتا ہے جو بھی شخص آج دنیا کے اندر صبر کرتا ہے، کسی قسم کی مصیبت، چاہے وہ گھر کی کمائی کی تکلیف میں ہو، کمائی نہیں ہے، پریشانی ہے، تکلیف میں، صبر کیا، دل میں اللہ دیتا، اللہ کی طرف یاد کرتا، اللہ سے مانگتا اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتے، تو اللہ و تبارک تعالی ان کو صبر کا مقام دیتا، اور حسین جیسی جو ہے ان کو صبر ملتی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے نماز۔ دوسرا کیا ہے؟
نماز نماز کیوں؟ حسین نے کربلا کے سرزمین پر گیا، دشمنوں کے بیچ میں نماز پڑھے، پورے لوگوں کو حکم دیا نماز پڑھو، نماز ادا کرو، لڑائی تو لڑنا ہی ہے۔ حسین نے نماز ظہر بھی پڑھے، جمعہ کا دن تھا، نماز ظہر کو ادا کیے، پھر عصر کے وقت دشمنوں کے بیچ میں تیمم کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گیا، نماز کو پڑھا۔ آخری جب سجدہ تھا تو اللہ کی طرف نماز کی حالت میں اللہ کو پیارا ہو گئے، تو دوسرا پیغام حسین نے کربلا کے سرزمین پہ پورے لوگوں کو دیا کہ میں نے صبر کیا، دوسرا نماز کے ساتھ اپنے زندگی کو تمام کر دیا، یعنی نماز کے ساتھ میں نے کربلا سے یہ پیغام دیا۔ تو اب پتہ چلا حسین نے نماز کو نہ چھوڑا۔ اب ہم اور آپ صبر کر لیتے ہیں تو حسینی بن جائیں گے، اگر ہم نماز پڑھتے رہیں گے تو حسین جہاں کل کھڑے ہوں گے، حسین جس جنت میں جائیں گے وہی جنت پورے لوگ آ جائیں گے۔ جو حسین کی طرح آج نماز کو قائم رکھے، نماز کو نہ چھوڑے۔ آج ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن پتہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا کس کی کام ہے؟ حسین کا کام نہیں ہے۔ حسین نے تو دشمنوں کے بیچ میں نماز کو قائم رکھا، اور کربلا کے سرزمین یہی گواہی دیتی ہے، اور آج بھی اس کربلا کے سرزمین سے آواز آتی ہے کہ حسین سجدے میں تھا، دشمن نے دیکھا کہ حسین نماز کی حالت میں ہے، ایسا موقع نہیں ملے گا، یہ اچھا موقع ہے کہ حسین کو شہید کر دیا جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، جب حسین سجدے میں تھا، دشمن نے وار کر دیا، تو پتہ چلا حسین نے اپنی جان نماز کی حالت میں دی۔ اب پتہ چلا نا، آج ہم چھوڑ رہے ہیں نمازوں کو، کہتے کیا ہوگا، نماز چھوڑ دیا، کوئی نہیں، فجر نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، ظہر نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، پورے نماز چھوڑ کو زندگی گزار رہے ہیں، اور کہتے حسین، اور کل پتہ چل رہا ہے کہ حسین کے نام سے ڈنگا بجا کو پھر رہے کر رہے ہیں، یہ حسین ہی ہے کیا؟ حسین نے کربلا کے سرزمین میں یہی پیغام، میں نے کہا نا کہ حسین نے 3 پیغام دیا، صبر کا، صبر کرو، تمہارے دل کے اندر صبر ہونا چاہیے، کسی قسم کا کوئی مصیبت ہو، کیسا ہی تکلیف زمانے میں آ جائے، یہ دنیا میں گزارنے کے لیے اللہ نے صبر کا مقام کیا کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو، صبر کے ساتھ زندگی گزارو گے تو اللہ اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا، اللہ تمہیں بہتر عطا کرے گا۔ تو پہلا جو سبق ہم نے سیکھا حسین نے جو کربلا کے سرزمین پہ دی، وہ صبر، دوسرا نماز۔ اب ذرا بتاؤ کہ آج ہم نمازوں کو چھوڑ رہے، کیا حسین ہے؟ کل حسین کہہ دے گا کہ میں نے جان دی نماز کے واسطے، مجھے کیا ضرورت تھی نماز کی، لیکن میں نے جان دی نماز کے واسطے، میں تھا خدا کے اور خدا کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز جیسی چیز کو اگر میں چھوڑ کر زندگی آ جاؤں، نماز کو چھوڑ کر کل اللہ نہ پوچھ لے، کل رسول نہ سوال کر لے تو نے نمازوں کو چھوڑ کر آیا ہے، کیا لے کر آیا ہے، تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو کل ہمارے ساتھ بھی یہی مقام ہوگا، نماز کا ہر شخص کا حساب ہوگا، نماز کسی کو چھوٹ نہیں ہے، معاف نہیں ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو ہر شخص پر واجب ہے، جو بالغ ہے، مرد عورت پر۔ تو میرے دوستو بزرگوں، حسین نے کربلا کے سرزمین پہ نماز کا پیغام دیا، اور جو بھی شخص آج نماز کو پڑھے گا وہ حسینی ہے، اور جو بھی شخص نماز کو چھوڑے گا وہ یزیدی ہے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا یزیدی، نماز یزید کے حکومت میں چھوڑا جاتی تھی، یزید لوگا چھوڑتے تھے، حسین تو نماز کے لیے جان قربان کر دیتے، حسین تو نماز کے اپنے اہل اولاد کو قربان کر ڈالتے، حسین تو اپنے نماز کے لیے مال و دولت کو قربان کر دیتے۔ تو وہ تو حسین ہے، ہم حسینی بننا چاہتے تو نماز کو پڑھو، تب پھر دیکھو کہ تم حسینی، ورنہ دنیا کا چیخنا چلانا کودنا کادنا ایسا ویسا کرنا کچھ بھی فائدہ نہیں سوائے تمہارے نقصان کے، اور نماز نقصان نہیں سوائے جزا خیر کا، بھلائی کا، جنت کا، رحمت کا، برکت کا، کتنا چیز ہے نماز میں۔ حسین تو پہچان لیا نا نماز کو، کربلا کے سرزمین پر دشمن سامنے کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ضرورت، اس لیے ضرورت کہ نماز نہیں چھوڑتا، لوگوں کو دکھا دیا ہے، لوگوں حسین کا کام ہوا ہے جو نماز دشمن بھی آ جائے تو نماز کو نہیں چھوڑتا۔ کربلا کے سرزمین سے ہم کو پیغام مل گئی کہ جو شخص آج نماز کو قائم رکھے گا وہ حسینی ہے، وہ حسینی ہے۔ تو آج جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، جتنے بھی لوگ آئے ہیں، سب سے میری یہ پیغام ہے کہ محرم کا ہم کو پیغام کربلا شہادت حسین، امام عالی مقام پیغام دیا نماز کا، پہلا صبر کا، دوسرا نماز کا، تیسرا کیا ہے؟ گناہ کرے اور گناہ کا احساس، گناہ کرے، گناہ کا احساس کرے۔
یعنی ہم سے کوئی گناہ ہو جاتی ہے، ہم سوچے ہم سے گناہ ہو گیا اور احساس کرنا دل میں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ پیغام آخری حسین نے دیا کس کو؟ یزید کو۔ اے یزید، تو گنہگار ہے، تو گنہگار ہے، تو گناہ کرتا مگر گناہ کا تجھے احساس نہیں ہے۔ تو نمازوں کو چھوڑا، تو اللہ کے حکموں کو چھوڑا، اللہ کے حکم کے خلاف کو زندگی گزار رہا ہے، یہ سب پورے بڑا بڑا گناہ ہے، تو اس گناہ کو کر رہا لیکن تیرے دل میں کبھی افسوس احساس نہیں ہوا، یا اللہ میں نمازوں کو چھوڑ دیا، یا اللہ تیرے حکموں کو چھوڑ دیا، یا اللہ تیرے حکم کے ساتھ نا حکم کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ احساس کبھی کیا ہی نہیں، تو میں تیرے ہاتھ پہ کیسے بیعت کر سکتا ہوں؟ تو گنہگار ہے، تو احساس نہیں ہے۔ تو اگر گنہگار کا احساس ہو کر جاتا تو تو جو ہے اچھے بن جاتے۔ اے میرے دوستو بزرگوں، آج ہم بھی کتنے نمازوں کو چھوڑا، اللہ کے حکموں کو چھوڑا، اللہ کے خلاف زندگی کو گزارا۔ کبھی اللہ سے اپنے گناہوں کا معافی مانگے؟ کبھی اللہ سے ہاتھ اٹھائے؟ جمعہ کا دن اللہ کی طرف کھڑے ہوئے، سجدہ کے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے کہے اللہ میں گنہگار ہوں، برسوں تک نمازوں کو چھوڑا، برسوں تک تیرے حکم کو چھوڑا، کہ نہ جانے کتنا گنہگار، کتنا گناہ کر کے آیا ہوں۔ اے اللہ مجھے گناہ کا احساس ہے، مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جو بھی شخص اس گناہ کا احساس کرے وہ حسینی ہے، کیونکہ حسین نے یزید کو کہا تو گنہگار، گناہ کا احساس نہیں، اور جو بھی گناہ کرے اور گناہ کا احساس کرے وہ حسینی ہے۔ ذرا سوچے، آپ حسینی ہیں تو گناہ کا احساس کریں۔ یہی تو پیغام کربلا ہے، 3 پیغام: صبر کرنا، نماز پڑھنا اور گناہ کرے گناہ کا احساس کرنا۔ آج ہم کتنے گنہگار ہیں، کوئی بھی احساس کر رہا؟ برسوں تک نمازوں کو، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا، کبھی بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگ رہے اللہ میں گناہ کر چکا ہوں، میرے پاس گناہ ہے، گناہ ہو چکا ہے، اللہ تو معاف کر دے۔ تو یہی تو کام تھا۔ یزید مسلمان کہتے تھے میں مسلمان ہوں، گناہ گار تھا، گناہ کا احساس نہیں تھا۔ آج بھی آپ مسلمان ہیں، گناہ گار ہیں، گناہ کا احساس نہیں ہے، تو یزید میں آپ میں کیا فرق تھا؟ کیا حسینی آپ ہیں؟ حسین کا تو مقام یہ نہیں ہے، حسین کا مقام ہے جو شخص گناہ کرے اور گناہ کا احساس کرے وہ حسینی ہے، اور جو شخص گناہ کرے اور گناہ کا احساس نہ کرے وہ یزید جیسا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ ہم تینوں کام، صبر نہ کریں، نماز نہ پڑھے، گناہ کا احساس نہ کرے، تو ہم کیا حسینی ہیں؟ کل کربلا کے سرزمین پہ حسین نے پیغام 3 ہی دیا، شہادت کے بعد 3 پیغام ہم کو ملی۔ زینب نے کہا اور ان کے بیٹے امام زین العابدین میرے باپ نے صبر کیا، نمازوں کو پڑھا، گناہ کا احساس کرایا۔ یہ 3 پیغام لوگوں کو سنائے، لوگ سن کر امام زین العابدین کی رو پڑے۔ امام زین العابدین ممبر پر بیٹھ کر کہنے لگے، جب دوسرا اس جمعہ میں شہادت ہو گئی، دوسرا جمعہ میں امام زین العابدین کہنے لگے یزید جمعہ کے دن مجھے بیان کرنے دے۔ جمعہ کے دن حضرت امام زین العابدین جو امام حسین کے بڑے بیٹے تھے ممبر پر بیٹھ گئے اور لوگوں کو سمجھانے لگے۔ جب یہ باتیں سنانے لگی، لوگوں آنکھوں کے آنسو رونے لگے اور کہنے لگے حسین جیسا کوئی نہیں، حسین جیسا کوئی نہیں، تمہارے باپ کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے۔ جب لوگ پریشان ہونے لگے تو یزید نے کہا کہ اب ختم کر دیا جائے، اپنے بیانوں کو، اپنے باتوں کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ لوگوں میں لوگوں میں خلبلی مچ رہی ہے، لوگوں میں جو ہے شور ہو رہی ہے کہ ناانصافی کے ساتھ ہوا ہے۔ یزید کو اب کیا حالت ہوگی؟ ذرا سوچو، جو کام حسین کر کو گئے آج ہم وہ بھول گئے ہیں، اور جو ہے جتنی بھی غلط چیزیں ہیں وہ لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ کیا ہم حسینی ہیں؟ حسین والے بن جاؤ میرے دوستو بزرگوں، کل جنت میں جہاں حسین ہوں گے وہاں تم ہوں گے، جہاں حسین جنت کو دروازہ پہ کھڑے رہیں گے اور کہے گا آجا میرے ماننے والے۔ حسین جنتیوں کا سردار ہے، اور جو شخص حسین بن کر جائیں گے کہے گا یا اللہ یہ حسینی ہے، یہ حسین والے ہیں، یہ حسین کی محبت رکھنے والے ہیں، وہ حسین کے ماننے والے ہیں، اسے جنت میں عطا کر دیا جائے۔ کل جنت چلے جائیں گے، کب حسینی بنیں گے تب، حسینی بنیں گے تب۔ تو یہ 3 کام جو حسین نے کیا آج ہم کریں میرے دوستوں بزرگوں تو حسینی ہے۔ باقی جو ہم آج دنیا کے اندر کر رہے ہیں بالکل غلط اور فضول ہے، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے، اسلام کے تو کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی چیز سے جو ہے یہ کوئی چیز سے ثابت نہیں ہے کہ آج ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے دنیا کے طریقہ اپناتے ہیں، لیکن حسین کو خوش کرنے کے لیے حسین نے جو کربلا میں بتا کر گئے وہ نہیں کر رہے۔ ذرا سوچو، کیا ہم حسینی نہیں ہیں؟ حسین سے محبت رکھنے نہیں والے ہیں؟ ذرا سوچو، حسین سے محبت کرنے والے ہوں گے 3 کام کرو۔ صبر کرنا، میں نے کہا نا کہ کوئی بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، صبر کرو،
کسی قسم کا دنیا کے اندر صبر کر کے زندگی گزار لو تو حسینی بن جاؤ گے۔ نماز اذان دی جائے فجر ظہر عصر مغرب عشاء تو آپ فوراً نماز کے لیے چلے جاؤ، مسجد میں نماز پڑھ کے آ جاؤ، تم کل قیامت میں حسینی بن کر اٹھو، کیونکہ تو نے نمازوں کو چھوڑ کر نہیں ہے۔ اور دوسرا گناہ، ہم ادھر ادھر یہ وہ کیسے کام دنیا کے اندر گناہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے ہیں، گناہ لے کر زندگی گزار رہے ہیں، احساس کیے ہی نہیں کہ اللہ ہم سے زنا ہو گئی، یا اللہ ہم سے شرابی ہو گئی، یا اللہ ہم سے برائیاں ہو گیا، یا اللہ ہم سے چوری ہو گئی، یعنی جتنے بھی برے کام ہیں اگر وہ دل میں احساس کر کے اللہ کے پاس کھڑ کر اللہ سے دعا کرے، اللہ کے پاس مانگے ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، گناہ کا احساس لے کر آئے ہیں، تو میرے دوست بزرگ وہ حسینی ہے۔ اب 3 پیغام کربلا میں ملی ہے، باقی جتنے بھی چیزیں کچھ نہیں ہے۔ اب جو بھی شخص حسینی بننا چاہتے 3 کام کرو، انشاءاللہ وہ کل قیامت میں حسینی بن کر اٹھے گا۔ حسین ان سے خوش ہو جائیں گے کہ میں نے جو کام کربلا کے سرزمین پر کر آیا تھا، جو پیغام دے کر گیا تھا اور جس کے لیے جان قربان کر گیا تھا تو وہ لے کر آیا ہے۔ اگر تو نے صبر نہیں کیا، نماز کو نہیں پڑھا، گناہ کا احساس نہیں کیا تو حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حسین کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے پاس کھڑ کر کیا کہو گے؟ تو میرے دوستو بزرگوں 3 کام کرو، حسینی بن جاؤ۔ حسین نے پیغام کربلا کے سرزمین میں ہی دیا، باقی تم جو کر رہے ہو وہ دنیا کے حالات ہے، دنیا کی فضولہ ہے، دنیا کی غلط چیزیں، رسم رواج ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کا کام کرو، حسین جیسا بننے کا کام کرو، تاکہ تم کل قیامت میں حسین بن کر حسین والے کہہ سکو۔ تو یہ ہو گیا کربلا کے سرزمین سے 3 باتیں، سبق جو ہم کو حسین نے دیا تھا۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ کی سر مبارک جب یزید کے دربار پر لے کر گئے امام زین العابدین کے پاس، جب یزید لوگ گئے کہ تمہارے باپ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیے گئے، اب کیا کرے، ہمیں معاف کر دو، تمہارے پورے خاندان کا خرچ پیسہ مال دولت جو بھی کرنا ہمیں کرتی، کون؟ یزیدہ کری۔ یزید کہہ رہے ہیں کس کو؟ ان کے بڑے بیٹے امام زین العابدین جو بیمار تھے مدینہ منورہ میں، ان کو کہہ رہے ہیں کھلاؤ، وہ بول رہے تمہاری کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں۔ امام زین العابدین، اللہ مجھے کھلا رہا دے رہا ہے، میرے باپ حق کے لیے جان قربان کر دیے، بس وہی میرے لیے کافی ہے، میرے اللہ وہی میرے لیے کافی ہے، میرا دین میرے لیے کافی ہے، تمہارا دولت تمہاری یہ عزت مجھے ضرورت نہیں۔ امام زین العابدین ٹھکرا دیا۔ اب ان کے امام حسین کے خاندانوں کو یزیدوں نے بہت طرح سے مال دینا چاہا، کھلانا چاہا، مگر اس نے نہ کر دیا، کیونکہ سیدہ حضرت سید امام زین العابدین وہ تھے جس کا خون حسین کا تھا، جن کا خون صبر کی تھی، جن کا خون برداشت کی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کا تھا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ والوں کی یہی ہے کہ اللہ کے طرف جو کرتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں اور اچھے کاموں کر کے زندگی گزار کر اللہ کو راضی کر کے جاتے ہیں، اور ہم جو ہے اچھے کام کر کے اللہ کو راضی کرے، اللہ کو ناراض نہ کرے، حسین سے محبت لے، حسین کی نفرت ہی نہ لے، حسین کی محبت دلوں میں بسا لے، حسین کے ناکاموں سے، حسین نے جس کام کے خلاف حکم دیا اس کو نہ کرے۔ پھر اب امام زین العابدین کہنے لگے کہ جمعہ مجھے پڑھانے دیں۔ جمعہ کا دن آیا، خطبہ دیے، پورا لوگوں کے سامنے لوگ رو پڑے، پھر جو ہے نماز پڑھائے۔ اسی طرح سے جو یزید نہ تھے نہ ہے، نہ یزید تھے نہ ہے، یزید اس وقت تھا اور حسین زمانے کے لیے ہے، حسین تھا اور حسین ہے، حسین اس وقت بھی تھے اور آج بھی حسین ہی ہے، یزید کا نام و نشان۔ تو یہ ہوا جو کربلا کے سرزمین پہ شہادت تو کر دیے، لڑے، لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر حسینی کی جان دے کر جس کی جیت ہوئی وہ حسین ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، حسینی بننا ہے تو حسین کی پیغام کو اپنے دلوں میں بسا لو، اپنے آپ کو اس پر سوچ غور فکر کے زندگی گزارو، تب حسینی ہے۔ دوسرا، اب جو ہے حسین کو جس نے شہید کیے، جو شخص حسین کو قتل کیے تھے کربلا کے سرزمین، اب ان کی حالات کیا ہوا؟ ان کے حالات اللہ جانتے ہیں نا۔ اللہ والوں کو چھیڑنا نہیں تو اللہ چھوڑتا نہیں۔ اللہ والوں کو کوئی شخص اگر تکلیف دے تو اللہ کہتا میں جنگ کرتا ہوں، کس سے؟
उस शख्स से जो अल्लाह वालों को छेड़े। तो हुसैन अल्लाह वाले थे, हुसैन के घराने रसूलुल्लाह की खून थी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ज़रा सोचो, आज हम जो है अल्लाह वालों को तकलीफ़ देना चाहते हैं, अल्लाह वाले को जो है किसी किस्म का कोई करते हैं, तो अल्लाह कहता है कि मैं उनसे जंग के लिए तैयार हूँ। तो आप अल्लाह वालों को ना झड़क सकते हैं, ना उसको बोल सकते हैं। अदब के साथ बातचीत करना, अदब के साथ बोलना, ये अल्लाह का ऐलान है कि जो शख्स मेरे बंदों, नेक बंदे अल्लाह वालों के साथ लड़े, उनसे मैं लड़ाई के लिए मुकाबला करूँ, मेरे से वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल उनसे जंग करेगा। तो आज अल्लाह वाले उलमाए दीन, नेक बंदे जितने भी अल्लाह वाले हैं, उनके साथ हम रहम के साथ, करम के साथ, अच्छाई के साथ बात करें। उनको किसी बात का किसी लफ्ज़ बुरा ना कहे, क्योंकि उनको बुरा करेंगे तो अल्लाह हमसे जंग करेगा, अल्लाह के रसूल हमसे जंग करेंगे। तो जो अल्लाह के बंदे अल्लाह वालों को छेड़ा तो अल्लाह उसको छोड़ा नहीं। कैसे? 3 शख्स मैंने बताया पिछले जुमा में, ज़ुरा, सिन्नान, शिम्र, ये 3 शख्स जो शहीद किए थे करबला के सरजमीन में। पूरे लोग पूरे थे, लेकिन जब इमाम हुसैन नमाज़ पढ़ रहे थे 3 शख्स आगे बढ़ा। मैंने पिछले जुमा में बताया था वो 3 शख्स का हालत क्या हुई। पहला जिसने जिस्म पर, हाथ पर तलवार चलाई, सिन्नान, अल्लाह ताला उसके साथ क्या मामला किया मालूम? जब से उन्हें शहीद किए तब से लेकर ये 1 महीना तक जिंदा रहा। कितना महीना? 1 ही महीना जिंदा रहा, ज़्यादा दिन नहीं रहा। वो हुसैन को शहीद कर दिया तो क्या मिला उनको? क्या मिला? ना दौलत ही मिली, ना हुकूमत, ना शोहरत, ना इज्जत, कुछ भी नहीं सिवाय जिल्लत के। अरे मुसलमानों, ज़रा सोचो, अल्लाह वालों से दुश्मनी के साथ कुछ नहीं मिलता, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने के अल्लाह वाला भर देते, अल्लाह भर देते। तो इसी तरह से वो सिन्नान जो पहला शख्स जाकर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज की हालत में थे, तलवार, हाथ पर तलवार चलाए, बाजू को काटे, इसी तरह से वो शख्स 1 महीना जिंदा रहा। और कैसा रहा कि रोज़ाना रात के वक्त ख्वाब देखते थे कि हुसैन आ रहा मुझे मारने, हुसैन आकर उनको टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, वो ख्वाब देख रहे हैं और चीख कर उठ रहे हैं। इसी तरह से 1 महीना तक चीख कर उठे। घर वाले देख रहे हैं कि चेहरा तो बदसूरत हो गया, चेहरे एकदम पूरे काले हो गए, वह चेहरे फूल गए और बदसूरत हो गया। और रात को उठ के चिल्ला मारती, क्या कहते हैं? हुसैन आ रहे हैं मुझे मारो, हुसैन बचाओ बचाओ बचाओ। इसी तरह से 1 महीना उन्हें रात को करता रहा। 1 महीने के बाद वो ऐसा करते करते उन्हें मर गए। कौन? सिन्नान, हुसैन के साथ दुश्मनी रखने वाला, 1 महीना भी जिंदा नहीं रह सका, अल्लाह इसी तरह से मार दिए। दूसरा शख्स जो ज़ुरा, जो सीने पे खंजर चलाए, सजदे में जा रहे हैं। दूसरा शख्स जो ज़ुरा था, सीने पे आगे खंजर चला रहे हैं, तीरा मार रहे हैं, इसी तरह से लहू लहान कर रहे हैं, फिर भी इमाम हुसैन नमाज को नहीं छोड़ रहे हैं। तो तीसरा शख्स क्या हुआ, वो भी वाक़यात में लिखते हैं 1 महीना जिंदा रहा। और कैसे रहा कि वो किसी जंगल से जा रहे थे, एक रास्ते से जा रहे थे, जंगल से जाते जाते कुछ खिंजीर, सुअर, कुछ दरिंदे, कुछ जानवर आकर उस पर हमला किए, उनके पूरे जिस्म को टुकड़े टुकड़े नोच नाच करके चेहरे को बिगाड़ दिया और ख़राब करके ख़त्म कर दिया। दूसरा शख्स जो ज़ुरा था उसकी हालत ख़त्म, वैसे ही उन्हें मर गया। तीसरा शख्स शिम्र, जो सर को अलग करके तलवार के नोक पे खड़ा कर दिया था। तीसरा शख्स अल्लाह ताला उसको भी 1 महीना जिंदा रहा, मगर 1 महीना में क्या हो गया? वो पागल मजनू दीवाना बन गया। कैसा दीवाना? पाखाना पेशाब करते थे, चाटते थे, पाखाना पेशाब करते थे और चाटते थे। कूफा के बाजार में पूरा दौर लगाते थे, पाखाना जहाँ करते पेशाब करते वहीं चाटना शुरू करते। लोग देखे क्या हालत हो गई, कहाँ के इसका क्या हालत हो रहा है, पागल मजनू दीवाना बन गया। और कूफा के बाज़ारों में 1 महीना तक फिरा, लोगों को दिखाया अल्लाह वालों के साथ दुश्मनी रखने वाला, अल्लाह उसके साथ कैसा मामलात करते हैं। ज़रा सोचो, वो शिम्र पागल मजनू दीवाना हो गया, पाखाना पेशाब चाटते गए, 1 महीना तक ऐसा हुआ। उसके बाद उनका भी मौत हो गई। तो ये 3 शख्स जिसने इमाम हुसैन के साथ दुश्मनी रखी तो अल्लाह ने उसके साथ ऐसी बुरी मौत दी।
ذرا سوچو، آج بھی ہم یزید جیسا کام کریں گے، یزید جیسا بنیں گے تو حسین جیسا مقام ملے گا کہ یزید جیسا ملے گا؟ حسین جیسی شہادت کا ثواب ملے گا یا حسین جیسا جو ہے محبت ملے گی، پیغام ملے گا کہ یزید جیسا ملے گا؟ فیصلہ خود کرو، محرم جا رہی ہے، اب ہمارے دل میں یقین کر لو کہ ہم حسینی بن کر جائیں گے۔ کربلا کے سرزمین سے ہم کو جو حسین نے پیغام دیا، اور کربلا سے جو حسین کے ساتھ دشمنی رکھی، اللہ نے ان کے ساتھ کیسا کیسا معاملات کیا، آج بھی ہم اگر ویسے کریں گے تو حسین کے دشمن میں شامل ہو جائیں گے، غداروں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، یزیدوں کے لشکروں میں ہو جائیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یزید بن جائے تو کرو، اور نہیں چاہتے تو حسینی بن کر جو پیغام حسین نے کربلا کے سرزمین پہ دیا وہ کرو۔ اسی طرح سے میرے دوستو بزرگوں، اللہ والوں کے ساتھ دشمنی رکھنے والے اللہ ویسے ہی برباد کر دیا۔ وہ 3 شخص بری موت مری۔ پھر یزید کا کیا، جو لڑائے، جو حکومت کے خاطر یزید، تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید بہت برا موت مرا، بہت بری موت، ایسا بیمار پڑ گیا، ایسا تڑپتے رہے، ایسا تڑپتے رہے، ایسا ہوا کہ کوئی اس کو تھوکنے والا بھی نہیں، اس کے پاس آنے والا بھی نہیں۔ تو یہ یزید جو برا حالت میں مرے، جو برا مرے، جو حسین سے دشمنی رکھے، اللہ ان کے ساتھ کیسا جو ہے معاملہ کیا۔ تو ہم حسینی ہیں، ہم دوسرے کے دیکھ کر نہ کریں، دوسرا اپنے گناہوں کو معافی مانگنے کے لیے کرتا ہو، دوسرا اپنے آپ کو خوشی مناتا ہو، ہم تو حسین والے ہیں، حسین کی محبت دلوں میں بسا کر، حسین نے جو کربلا کے سرزمین پہ پیغام دے کر گیا، صبر، نماز اور گناہ کرے، گناہ کا احساس، یہ 3 کام جو حسین کر گئے، آج جو بھی شخص کرے گا انشاءاللہ وہ حسینی ہے۔ کیونکہ تاریخ کتاب جب میں نے بیان سنایا، آپ سنیں، اور بعد میں جب آپ معلوم ہوا پورا ہسٹوری، پورا وہ واقعات کہ حسین نے 3 ہی پیغام دیا، ان کے اہل اولاد زندگی گزارے، حسین کی حکومت ان کے اولاد رہے، یزید کا کچھ نہیں، نہ دولت ہوئی، نہ عزت ہوئی، نہ یہ جو حکومت کچھ نہیں ملا سوائے ذلت کے، سوائے ذلت پریشانی کے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اب ہم کو محرم جا رہی ہے، ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ حسینی بن کر رہو، حسین جیسا کام کرو، حسین جیسا، حسین کی محبت رکھو، حسین کا ذکر کرو، حسین کا نام لو، حسین کا ذکر کو دلوں میں بلند کرو، اپنے آپ کو حسین جیسا بناؤ، حسین جیسا صبر کرو، حسین جیسا نماز کو پڑھو، حسین جیسا اگر گناہ کوئی کر لیا تو گناہ کا احساس کرو۔ جو بھی شخص اس کاموں کو کرے گا انشاءاللہ وہ حسینی ہے۔ تو اسی لیے میرے دوستو بزرگوں، میری یہی بیان تھی، آخری بیان کربلا کا یہی تھا کہ حسین کی شہادت ہونے کے بعد کیا ہوا، پیغام دے کر گئے، اور جو شخص ان کو شہید کیے ان کی کیسی ذلت کی موت ہوئی، آپ نے سنا اور جانا۔ اور آپ جو حسینی بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ سالوں بھر حسینی بن کر رہے، کب تو بھی جب تک زندہ رہے تو حسین کا کام کرتے رہیں۔ حسین کا کام میں نے بتایا، صبر کرنا، نماز پڑھنا، گناہ ہو گیا گناہ کا احساس کرنا۔ انشاءاللہ کریں گے سبھی حضرات، سبھی کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم صبر کریں گے۔ آج ہمیں کمائی کی تکلیف ہو رہی ہے، مصیبت ہو رہی ہے، بیمار میں پڑے، وہ بھی ایک صبر ہے کہ نہیں، تو وہ صبر کریں گے۔ دوسرا، نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج ہم نمازوں کو کتنا چھوڑ کے ہیں، اللہ کا گھر کہہ رہے ہیں۔ حسین نے کربلا میں بتا دیا کہ دشمن کے بیچ میں نماز کو پڑھا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ نہ دشمن ہے نہ کوئی ہے، ہمارے گھر کے سامنے مسجد ہے، ہم کو آنا ہے، صرف ایک قدم چل کر آئے تو مسجد کے دہلیز پہ پہنچ جائیں گے اور اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہم حسینی بن جائیں انشاءاللہ، ہم حسینی بن جائیں گے، اللہ ہمیں جنت عطا کر دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا، انا حسینی منی حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو اس لیے اپنے اولاد کو یہ دوسرے جو ہے شیطانہ کا کام سکھا کر کیا کرتے ہو؟ اگر اس کے دل میں حسین ہی پیدا کرنا چاہتے تو حسین کی تاریخ کو پڑھاؤ، حسین کیوں لڑا، کیوں شہید ہوئے، کیا کرا، اپنے بچوں کو وہ سکھاؤ۔ کل قیامت میں جہاں حسین ہوں گے، تمہارا اولاد کھڑ کر حسین کے ساتھ مسکرائے گا، حسین تو نے پیغام کربلا کے سرزمین تھے، وہ تو میں نے زندگی تیری میرے آنکھوں کے سر پہ بیٹھا کر لے کر آیا ہوں، نہیں تو کیا کہے، حسین تو جو کیا میں نہیں کیا، جو غلط کام کر کے آیا ہوں، کہے گا جا اسے بھی جہنم میں ڈال دے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حسینی بنائے، ہمارے اولادوں کو حسینی بنائے، حسین جیسا شہادت کا جام پینے والا بنائے، حسین جیسا صبر، نماز، گناہ کرے گناہ کا احساس بنائے۔
بس یہ پیغام ہے کربلا کا. باقی ہمارا کام ہے جو ہے نہیں، ہمارا اولاد کا آج پتہ نہیں کہ حسین کیا ہے معلوم، کیونکہ ہم نے سکھایا. اگر میرا دادا مجھے ناچنا نہیں سکھا تھا، کھلا بول رہا ہوں میں، میرا دادا اگر مجھے ناچنا نہیں سکھا، کہتا بیٹا تیرا حسین شہادت ہوئے تھے نماز کے لیے، تو میرا کوئی بھی بیٹا نماز کو نہیں چھوڑتا آج، کوئی بھی بیٹا، قسم خدا کی، کیونکہ حسینی کا یہی محبت ہے. حسین کا محبت دل میں آ جائے گا تو نماز کو نہیں چھوڑے گا. تو آج میرا اولاد بھی حسینی بننا چاہتے ہے تو نماز کا پیغام دو، یہ حسین کا کام ہے. ورنہ ہماری باپ دادا جو کر کو گئے تھے، ہم بھی وہی کر کو جا رہے ہیں، ہمارا اولاد بھی ویسا کر کے جائے گا. ہمارے آگے آنے اولاد کو حسینی بناؤ، یزیدی نہیں بنانا. حسینی سکھاؤ، یزیدی نہ سکھاؤ. میرے دوست بزرگ، آپ سے بہت بڑا محبت کے ساتھ اور گزارش کے ساتھ کہتا ہوں، اپنے اولاد کو حسینی بنا کر جینا اور حسینی بنا کر پیغام دے کر زندہ مر جانا، اس دنیا سے چلے جانا، مگر بیٹا کو حسینی بنانا، حسینی بنانا، حسین جیسا کام سکھا کو جانا. غلط چیزیں بنا کر جاؤ گے، کل تو بھی پکڑا جاؤ گے، تمہارا باپ تمہارا دادا جو ہوگا وہاں بھی پکڑا جائے گا، تو بھی تمہارا اولاد بھی. ایسا کام کرو گے تو جاؤ گے. تو اس لیے میرے دوستو بزرگوں، میں نے سنایا کربلا کی تاریخات، واقعات. انشاءاللہ جو لوگ سمجھدار ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو حقدار ہے، جو مسلمان ہے، وہ سمجھ جائے گا. مومن کے شان ہے کہ اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے. اللہ و تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے باتوں کو یہیں سے ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل رحمت راہی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک میں فالو کریں، انسٹاگرام پر فالو کریں، ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر جوائن کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو میں سے